معزز و مکرم و محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلى آلہ وصحبہ وحزبہ المتأدبین بآدابہ وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم حسابہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، انہ لا يحب المستکبرین۔ وقال الرسول علیہ الصلاة والتسلیم، ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، او کما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین المبین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و مکرم رفیقان ملت اسلامیہ، آئیے کچھ عرض و معروضات سے قبل، کچھ کہنے سننے سے پہلے ہم سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت رحمت عالمیہ سرکار انس و جن، سرکاری مکہ مکرمہ، سرداری مدینہ منورہ، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، شام کائنات کے بدر الدجا، انیس بے کساں چارہ ساز دردمنداں، نیر تاباں سرخیل انبیاء، کونین کی زیب و زینت، عرش کی طیب و نزہت، مالک جنت، مصدر شریعت، منبع طریقت، مصطفیٰ جام رحمت، شمع بزم ہدایت، محبوب المؤمنین، منظور الطالبین، اکمل الراشدین، افضل الارشدین، راحت العاشقین، حضور جانی نور، شافع یوم النشور، احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ روحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ مطہرہ منورہ میں درود پاک کی ڈالی عقیدتوں کی تھالی میں سجا کر پیش کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم رفیقان ملت اسلامیہ، خطبہ مسنونہ کے اندر میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت کلام بلیغ فرقان حمید برہان رشید کے اندر فرماتا ہے، انہو لا يحب المستکبرین، بے شک اللہ مستکبرین کو، متکبرین کو، اپنی بڑائی چاہنے والوں کو، اپنی بلندی چاہنے والوں کو، اپنے مقام کی اونچائی کی مدحت کو چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ معزز سامعین باوقار، آج انسان اپنی زندگی کے اندر غور و خوض کرے، ویسے انسان اپنا تجزیہ کرتا ہے، اپنا معاملہ اور اپنے سارے معاملات پر نگاہ دوڑاتا ہے، تو سب سے پہلی چیز جس چیز کا انسان کو احساس ہوتا ہے وہ اس کا بدن ہے۔ وہ یہ غور کرتا ہے کہ میرے اٹھنے بیٹھنے میں، میرے چلنے پھرنے میں مجھے کہیں کوئی تکلیف تو نہیں۔ یہ انسان از خود غور کرے یا نہ کرے، انسان کے بدن کے لاحقے اسے بتا دیتے ہیں۔ اسے شعوری طور پر اور غیر شعوری طور پر یہ احساس ہو جاتا ہے کہ بدن کے کس حصے میں کون سی تکلیف پائی جاتی ہے۔ پھر انسان اس تکلیف کو دور کرنے کی سب سے پہلی کوشش کرتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اگر بدن کے کسی عضو کے اندر انسان کو تکلیف محسوس ہو تو پھر اس کا اٹھنا بیٹھنا دوپہر ہو جاتا ہے، اس کا سونا جاگنا مشکل ہو جایا کرتا ہے، اور سب سے پہلے وہ اپنی اس تکلیف کو دور کرتا ہے۔ تو احساسات کے اندر انسان کو سب سے پہلے محسوس ہونے والی شے ہے تکلیف، انسان کی اذیت، انسان کا کسی بیماری میں مبتلا ہو جانا۔ معزز سامعین باوقار، تو عرض کرنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ انسان کو احساس اپنی ظاہری تکالیف کا ہوتا ہے۔ یہی انسان اگر
کی ظاہری تکلیف کا نہیں ہوگا بلکہ اس کی باطنی تکلیف کا ہوگا. انسان کو سب سے پہلا احساس اس کی روحانی تکلیف کا ہوگا. انسان کو سب سے پہلا احساس اس نے گناہوں کے ذریعے سے، معصیت کے ذریعے سے اپنے باطن کو جو بیمار کر رکھا ہے اس بیماری کا احساس انسان کو ہوگا. معزز سامعین باوقار، عرض کرنے کا مطلب یہ ہے انسان خود تجزیہ کرے، غور کرے کہ سب سے پہلا احساس انسان کو جو ہوتا ہے، اگر کاروبار میں کسی طرح کی کوئی مداخلت ہو جائے اور اس کے بعد انسان کو خسارہ اٹھانا پڑے، نقصان اٹھانا پڑے، تو یہ نقصان ممکن ہے کہ انسان سے پوشیدہ ہو. کسی اور مقام پر انسان کے حوالے سے بات کی جائے، ممکن ہے کہ انسان کو اس سے مخفی رکھا جائے، پوشیدہ رکھا جائے. لیکن بدن کی بیماری یا تکلیف ایسی شے ہے جو شعوری اور غیر شعوری طور پر انسان اس سے آگاہ ہو جاتا ہے اور اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے. لیکن یاد رکھو، جب بندہ مومن رب تبارک و تعالی سے اپنا تعلق مضبوط کرے گا، تعلق باللہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے گا، تو یہ ظاہری تکلیف کا احساس اس کو بعد میں ہوگا. سب سے پہلے اس کو باطنی تکلیف کا احساس ہوگا. معزز سامعین باوقار، اور یہ ظاہری تکالیف کیا ہیں؟ انسان کو مار لگے، انسان بخار میں مبتلا ہو جائے، کسی اور طرح کی بیماری میں مبتلا ہو جائے، تو یہ ظاہری تکالیف ہے. لیکن یاد رکھو، اس سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مضر اور مہلک امراض تمہاری باطنی امراض ہیں. معزز سامعین باوقار، انسان اس بیماری کو بیماری نہیں سمجھتا ہے، انسان اس باطنی مرض کو مرض نہیں سمجھتا ہے. لیکن یاد رکھو، یہ باطنی مرض دین اسلام کے حوالے سے، دینداری کے حوالے سے تمہاری ہلاکت کا سبب ہے، تمہاری تباہی کا سبب ہے، تمہاری بربادی کا سبب ہے. معزز سامعین باوقار، یہ باطنی مرض کیا ہے جو نظر نہیں آتا؟ اللہ اکبر، یہ انسان کا انسان سے حسد ہے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان کی غیبت کرنا ہے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے اس کی چوریاں کھانا ہے، یہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے بغیر کسی تعلق کے حسد میں مبتلا ہو جانا ہے. معزز سامعین باوقار، قرآن کہتا ہے انہ لا يحب المستكبرین، اللہ تکبر کرنے والوں کو کبھی پسند نہیں فرماتا، اللہ اپنی کبریائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا، اللہ اپنی بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا. معزز سامعین باوقار، ایک اور اس کا دوسرا معنی یوں سمجھ لیں آپ، کبریائی کس کے لیے، متکبر کس کی صفت ہے؟ قرآن کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر. اللہ کی صفات جہاں بیان کی گئی وہاں پر لفظ متکبر کو بیان فرمایا گیا. تو کبریائی فقط رب تبارک و تعالی کی صفت ہے. اگر کوئی اور انسان اپنے اندر اگر کبریائی کو تلاش کرتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں بلند دوبارہ ہو جاؤں، لوگ میری واہوائیاں کرنے لگے، اور اس کے بعد اپنے آپ میں وہ متکبر بنتا نظر آتا ہے، تو بھلا بتاؤ وہ کس صفت کا حامل بننے کی کوشش کر رہا ہے، کس صفت کا متحمل بننے کی کوشش کر رہا ہے؟ متکبر تو رب کی ذات ہے. معزز سامعین باوقار، تو عرض کرنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ جہاں ظاہری امراض انسان کے لیے اتنے مہلک نہیں ہیں جتنا کہ اس کے باطنی امراض اس کے لیے مہلک اور اس کی تباہی کا ذریعہ ہے. معزز سامعین باوقار، اب ظاہری اعضاء کے اندر ظاہری بیماریاں جنم لیتی اور باطنی عضو کے اندر باطنی بیماریاں جنم لیتی. ظاہری اعضاء میں انسان کا ہاتھ ہے، پیر ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، سب کچھ ہے، سارا بدن ہے. جس بھی عضو کے ذریعے سے اس بیماری کا اس کو احساس ہوگا تو وہ اس بیماری کا علاج کرائے گا، معالج کے پاس جائے گا. لیکن یاد رکھو، ظاہری بیماریوں کے لیے ظاہری جسم پورا کا پورا ہے، ظاہری اعضاء سارے کے سارے ہیں. لیکن اگر تم اپنی باطنی بیماریوں سے نجات چاہتے ہو، باطنی امراض سے نجات چاہتے ہو، تو اپنے دل کو پاک و صاف کر لو، ساری باطنی امراض سے تم پاک و صاف ہو جاؤ گے. معزز سامعین باوقار، فائدہ بڑا ہے اور اس کے بعد عمل کم ہے. یعنی
ظاہری بیماریوں سے اور ظاہری اعضاء سے اس کا توازن کیا جائے تو مختلف بیماریاں مختلف اعضاء میں ہو سکتی ہیں، لیکن باطن کا معاملہ یہ ہے کہ حسد بھی پیدا ہو رہا ہے تو اس دل سے پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، اگر غیبت بھی کی جا رہی ہے تو پہلے اس کے دل میں خطرات موجود ہیں، اس کے بعد کسی کی غیبت کی جا رہی ہے۔ اگر کسی کی چغلی کی جا رہی ہے تو دل میں خطرات گھوم رہے ہیں، اس کے بعد اس کے حوالے سے اس کی چغلیاں کھائی جا رہی ہیں۔ اگر تکبر پیدا ہو رہا ہے تو سب سے پہلے دل میں اس کے خطرات موجود ہیں، اس کے بعد تکبر کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین باوقار، یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةٌ فَإِذَا صَلَحَتْ فَصَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ میرے کریم آقا نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اللہ اکبر، اگر وہ ٹکڑا صحیح ہے تو سارا جسم صحیح ہے، اگر وہ ٹکڑا خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے، اللہ اکبر، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ معزز سامعین باوقار، آقا کریم کا یہ فرمان دیکھیں، مصطفیٰ کریم نے فرمایا الا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً فَإِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ۔ آقا کریم فرماتے ہیں جسم میں ایک ٹکڑا ہے، وہ ٹکڑا اگر صحیح ہے، سلامت ہے تو پورا جسم صحیح و سلامت ہے، اور اگر وہ ٹکڑا فساد کا شکار ہو گیا، اللہ اکبر، اگر وہ خراب ہوا تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ فرمایا الا وہی القلب، خبردار ہو جاؤ وہ دل ہے۔ معزز سامعین باوقار، وجہ کیا ہے اور کس اعتبار سے آقا کریم نے فرمایا کہ اس دل کی محافظت کر لو، تمہارے سارے جسم کی محافظت ہو جائے گی؟ معزز سامعین باوقار، تو یہ دل کی محافظت کا جو حکم دیا گیا ہے تمہیں یہ ظاہری امراض سے بچانے کے لیے نہیں دیا گیا، ظاہری بیماریوں سے بچانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا، ظاہری تکالیف سے بچانے کے لیے یہ حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ ظاہری تکالیف کا مجال سارا کا سارا جسم ہے، سارے کے سارے اعضاء ہیں، لیکن باطنی امراض کا شکار ہونے کے لیے سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوگا کہ وہ دل کے خطرات میں ہوگی، اس کے بعد اس کا اظہار ہوگا۔ اللہ اکبر، غیبت ہوگی تو دل کے ذریعے سے ہوگی، حسد ہوگا تو دل کے ذریعے سے ہوگا، ساری بیماریاں ہوگی تو یہ دل کے خطرات کے ذریعے سے ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے دل کی محافظت کر لو، دل کے خطرات کی محافظت کر لو، سارا جسم صحیح و سلامت ہو جائے گا۔ معزز سامعین باوقار، اسلام کے اصول میں آپ دیکھیں، مبدأ اسلام کو دیکھیں، تعلیمات اسلام میں سب سے پہلی تعلیم اللہ اکبر جس حدیث پاک کو بیان کیا گیا، کہا انما لکل امرئ ما نوى، اور کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا گیا بندے کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے، اللہ اکبر، وانما لکل امرئ ما نوى، بندے کے لیے وہی ہے جو وہ نیت کرتا ہے۔ پھر ایک حدیث پاک کے اندر آیا نیت العبد خیر من عملی، بندے کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ معزز سامعین باوقار، یہ احادیث کے اندر بارہا نیت کے قبلے کے درست ہونے کا جو درس دیا جا رہا ہے، کیا یہ درس یوں ہی ہے؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی صحیح کے اندر سب سے پہلی حدیث پاک جو نقل فرمائی وہ یہی حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور بندے کے لیے وہی ہے جس کی وہ نیت کرتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لو، اپنے اندر اخلاص کو پیدا کرو، اپنی فکر کو پاکیزہ بنا لو، اپنی سوچ کو اچھوتی بنا لو، اس کے بعد اگر تم عمل نہیں بھی کرو گے تو رب تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ رب تعالیٰ وہ اس عمل کا ثواب تمہیں عطا فرمائے گا۔ لیکن اگر تم اپنی نیتوں کو بری کرو گے، اللہ اکبر، اپنی فکر کو پاکیزہ نہیں بناؤ گے، اللہ اکبر، عمل کا ثواب تو دور، خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ اسلام کی بیس ہے انما الاعمال بالنیات،
حدیث پاک کے اندر آیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اموالکم ولا الى صورکم ولا اموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورت کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ دیکھتا ہے تو تمہارے عمل کو اور تمہارے دل کو دیکھتا۔ یہ اسلام کا خط امتیاز ہے۔ اسلام مالداروں میں اور فقیروں میں فرق نہیں کرتا۔ اسلام جار و حشر رکھنے والے اور غرباء میں فرق نہیں کرتا۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورت کو نہیں دیکھتا۔ اگر کوئی شخص رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بلکہ راہ اللہ میں 1000 روپیہ خرچ کرے، اللہ اکبر، اور اسی کے ساتھ ساتھ کوئی غریب رب کی بارگاہ میں 1 روپیہ خرچ کرے، لیکن اللہ اکبر اگر نیت اور دل سے اخلاص جس کا بہتر ہوگا رب تبارک و تعالیٰ اس کو زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اگرچہ اخلاص نیت 1 روپیہ والے کا اگر بہتر ہو تو اس کو 1000 والے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ معزز سامعین باوقار، تو نیت اور فکر کی پاکیزگی کا دار و مدار ہے سب کچھ۔ تو یہ قرآنی آیات اور احادیث طیبہ سے مستمد ایک اصول ہے جو مذہب اسلام کی بنیاد ہے۔ معزز سامعین باوقار، تلاوت کردہ آیہ کریمہ کے موافق آج ہم اپنے ماحول کا تجزیہ کریں، اپنے معاشرے کا تجزیہ کریں۔ آج اس دنیا کی رنگینیوں کے اندر، اس دنیا کی بھگدوڑ کے اندر ہر شخص دوسرے سے اپنے آپ کو اللہ اکبر کمپیئر کرتا ہے، اپنے آپ کا تقابل کرتا ہے، اپنے آپ کو مقابلے میں لے جاتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اگر تقابل ہو تو تقابل کے بعد محنت ہو، اگر مقابلہ ہو تو مقابلے کے بعد محنت ہو۔ محنت سے کسی کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش اگر کرے تو اس کے لیے فبیحہ ہے۔ لیکن آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، آج ہمارا معاشرہ کس سمت چل رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج دنیا کی اس بھگدوڑ کے اندر ہر 2 ایک کاروبار میں شریک افراد اللہ اکبر ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کرتے ہیں، تو تقابل کے بعد اللہ اکبر سب سے پہلی چیز جو ان کے ذہنوں میں آتی ہے، سب سے پہلی چیز جو ان کے اظہار و افکار کے اندر ٹھکانہ بنا لیتی ہے، وہ ایک دوسرے کا حسد ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے تکبر ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی برائیاں کرنا ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اپنی بڑائی بیان کرنا، اپنے آپ کو اونچا دکھانا، اپنے آپ کو اعلیٰ بتانا، اپنے آپ کو افضل بتانا۔ اللہ اکبر، سن لو، دنیا کے سامنے افضل بننا کوئی معیار نہیں رکھتا۔ دنیا کے سامنے اپنی بڑائی بیان کرنے کے ذریعے سے واہواہیاں بٹورنا کوئی اعلیٰ معیار نہیں رکھتا۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاؤ، وہاں افضل بن جاؤ، وہاں اعلیٰ بن جاؤ، پھر اس کے بعد اللہ اکبر رب تبارک و تعالیٰ تمہارا مقام بھی بلند فرمائے گا، تمہیں مراتب علیٰ سے بھی نوازے گا۔ معزز سامعین باوقار، آج اگر دنیاوی رنگینیوں میں مبتلا افراد اپنے آپ کی بڑائی چاہتے ہیں، اپنے آپ کی اللہ اکبر اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھتے ہیں، تو سن لو قرآن کا فرمان ہے۔ قرآن کہتا ہے انہ لا يحب المستكبرین، بے شک اللہ تکبر کرنے والوں کو، اپنی کبریائی چاہنے والوں کو، اپنی بڑائی چاہنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ قرآن کا اور فرمان سنو، قرآن کہتا ہے کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، اللہ تکبر کرنے والے، جبر کرنے والے، ظلم کرنے والوں کے منہ پر مہر لگا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پھر قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ فخر کرنے والے، مباحات کرنے والے، اپنی بڑائی چاہنے والے، تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ معزز سامعین باوقار، یہ مل جملہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اللہ اکبر بڑا عابد و زاہد ہو، بڑا عبادت و ریاضت کرنے والا ہو، بڑا عالم ہو، علامہ ہو، فہامہ ہو، اس کے بعد اگر وہ تکبر کرتا ہے تو اس کے لیے بھی یہ وعید ہے۔ اور اگر کوئی شخص دنیا دار ہو، دنیاوی جاہ و حشم رکھتا ہو، دنیاوی مال و متاع رکھتا ہو، دنیاوی مناصب کا حامل ہو، اس کے بعد اگر وہ تکبر کرے تو اس کے لیے بھی اللہ اکبر تکبر کے بعد یہ وعیدیں اس کے لیے بھی ہیں۔ اللہ اکبر، معزز سامعین باوقار، تم منصب خواہ دنیاوی ہو یا دینی ہو، کسی
قاعدے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، رب تبارک و تعالی نے بیان فرمائی۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، قرآنی آیات آپ نے سنی، اللہ رب العزت کسی حال میں متکبر شخص کو پسند نہیں فرماتا، اپنی بڑائی چاہنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ معزز سامعین، یوں تو ہم قرآنی آیات بارہا سنتے ہیں اور سننا لیکن فکر میں کوئی اس کا عمل دخل نہیں ہونا، یہ سارا کچھ پھر گفتگو بیکار ہے۔ معزز سامعین، ہم آج اپنے روزمرہ کے حالات، اپنی گردش لیل و نہار، اپنے گزرتے لمحات کو ذہن میں رکھیں اور اس کے بعد خود اپنا تجزیہ کریں، کسی اور کا نہیں۔ یہ رمیہ بھی ہماری قوم کا ہے کہ جب جب نیکی کی دعوت ہوتی ہے، اصلاح کی بات ہوتی ہے، جب جب قرآن و سنت کی بات آتی ہے تو سب اپنی ذات کو چھوڑ کر دوسرے سب کو نظر آتے ہیں کہ فلاں شخص ایسا ہے جس پر قرآن کی یہ آیت منطبق ہوتی ہے، فلاں شخص ایسا ہے بڑا متکبر ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسروں کے حالات کو چھوڑ دو، دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈالو، اپنی ذات میں غور کرو کہ کہیں نہ کہیں ہماری ذات میں یہ رویہ پایا تو نہیں جاتا، کہیں نہ کہیں ہمارے اندر یہ برتاؤ پایا تو نہیں جاتا۔ اللہ اکبر۔ کہیں نہ کہیں کسی مجال کے اندر یہ صفت میرے اندر آ رہی ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہر شخص اپنے حصے کا کام کرے، اپنی فکر کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کرے گا تو یقیناً ایک صالح معاشرہ تشکیل پائے گا۔ معزز سامعین باوقار، تکبر بڑی بری چیز ہے۔ اللہ اکبر۔ انسان کو تواضع کے ساتھ رہنا چاہیے، انسان کو متواضع ہونا چاہیے، متکبر نہیں ہونا چاہیے۔ معزز سامعین باوقار، انسان کی تخلیق آپ دیکھیں مٹی سے کی گئی، شیطان کو آگ سے بنایا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انسان اور شیطان کا موازنہ کیا گیا، رب تعالی نے انسان کو بلندی عطا فرمائی تو اس وقت تکبر کس نے کیا تھا؟ شیطان لعین نے کیا تھا۔ پھر اس حضرت انسان کے اندر تکبر والا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ معزز سامعین باوقار، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ اللہ اکبر۔ میرے کریم آقا نے فرمایا خبردار ہو جاؤ، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ہی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، آقا کریم نے یہ فرمان دیا ہمیں، فرمایا کہ جس کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج مسلم معاشرہ خصوصیت کے ساتھ ہمارا طبقہ، اللہ اکبر، یوں محسوس ہوتا ہے گناہوں کو دیکھ کر، ہماری رنگینیوں کو دیکھ کر، ہماری معصیت کو دیکھ کر، گویا کہ آج کا یہ ہمارا طبقہ جنت دیکھ چکا ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ لیکن یاد رکھو یہ باطنی امراض ہیں، ان میں چھوٹی چھوٹی گرفت بھی تمہاری عبادت و ریاضت کے پہاڑوں کو توڑ دے گی۔ اللہ اکبر۔ مصطفیٰ کریم کا یہ فرمان ہے لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر۔ اللہ اکبر۔ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ معزز سامعین باوقار، اس طرح کی بے شمار روایات موجود ہیں۔ وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی فکر کو پاکیزہ کرنے کا، اللہ اکبر، اپنی روش کو بدلنے کا۔ معزز سامعین باوقار، اور ایسا بھی نہیں کہ یہ کوئی ظاہری انقلاب ہو، انسان کی اپنی فکر کا انقلاب ہے۔ انسان بدلنا چاہے تو وہ بدلے اور کسی کو کان و کان خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ صرف نیتوں کو بدلنے کا معاملہ ہے، یہ صرف اپنی فکر کو پاکیزہ بنانے کا معاملہ ہے، یہ صرف اپنے دل کے خطرات کو پاکیزہ بنانے کا معاملہ ہے۔ معزز سامعین باوقار، اگر ہم آج اسی جگہ پر بیٹھ کر یہ عہد کریں کہ میں اپنے دل کی محافظت کروں گا، دل کے خطرات کی محافظت کروں گا، اس میں گزرنے والے خطرات جو برائیوں سے ممنوع ہیں اس کو پاکیزہ بنانے کی کوشش کروں گا، ہر طرح کے لغو و لعب کو دیکھنے کے بعد اس دل کے اندر جو اشتہا پیدا ہوتی ہے میں اس اشتہا سے بچوں گا، اس شہوت سے بچوں گا۔ معزز سامعین باوقار، بتائیں اگر کوئی اس طرح کا عہد کرتا
کوئی ظاہری انقلاب ہے، یہ اس کی فکر کا انقلاب ہے، یہ اس کے باطن کا انقلاب ہے، کسی کو کوئی خبر ہونے والی نہیں ہے۔ معزز سامعین باوقار، ان باطنی امراض سے بچنا حد زیادہ ضروری ہے۔ خصوصیت کے ساتھ اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنا، اپنے آپ کو اشرف سمجھنا، اپنے آپ کو افضل سمجھنا، اپنے آپ کو کبریائی کا حامل سمجھنا، اپنے آپ کو بلند سمجھنا، اللہ اکبر، یہ بڑی بری شے ہے۔ معزز سامعین باوقار، جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث پاک روایت کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی اپنے آپ کو کمتر سمجھتا جاتا ہے، اپنے آپ کو لوگوں سے حقیر سمجھتا جاتا ہے، ہر شخص کو اپنے آپ سے بلند و بالا سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے معاشرے کے اندر سارے لوگوں میں سب سے افضل و اعلیٰ بنا دیتا ہے، اور اس کے برعکس ایک انسان اپنے آپ کو سارے لوگوں میں افضل و اعلیٰ سمجھتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بلند و بالا سمجھتا رہتا ہے، اپنے آپ کو سب سے بہترین پر سمجھتا رہتا ہے، یہاں تک کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کو لوگوں کے درمیان خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین باوقار، یہ میں نہیں کہتا، مصطفیٰ کی حدیث پاک ہے۔ عمر ابن خطاب نے کہا، انسان اپنے آپ کو جھکائے، رب تبارک و تعالی اس کو عنان سما تک پہنچائے گا، اور انسان اپنے آپ کو بلند سمجھے تو رب تبارک و تعالی اسے ذلیل و رسوا کرے گا۔ یہی حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے تو رب تبارک و تعالی اس کو بلند فرما دیتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اب اس کے مواقع ہمارے لیے میسر آتے ہیں یا نہیں؟ انسان یہ بھی غور کرے کہ ایسا کوئی موقع میسر آتا ہے کہ اللہ کے لیے جھک جائیں اور بلندی حاصل کریں۔ آج ہمارا مطمع نظر، آج ہمارا نقطۂ نظر، آج ہمارا زاویہ فکر و نظر صرف دنیا ہے، صرف دنیا ہے، مال و متاع ہے، جاہ و حشم ہے، جائیداد ہے۔ جس بنا پر یہ موقع میسر آ بھی رہے ہیں تو انسان سمجھ نہیں پا رہا، انسان سمجھ نہیں پا رہا۔ کہیں کسی بھی مقام پر تقابل ہوا، کسی بات میں ضد ہو گئی، کاروبار کے معاملے میں ہو یا گھر بار کے معاملے میں ہو، ذاتی رنجش پیدا ہو گئی، اب اکڑ کوئی جائے تو اس مقام پر آپ جھک جایا کریں اور یہ دل میں ارادہ کر لیں کہ میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے جھک رہا ہوں۔ یقیناً رب تبارک و تعالیٰ آپ کو بلندیاں عطا فرمائے گا۔ آج معاشرہ ہمارا اور اس کا عالم یہ ہے کہ سگے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جاتا ہے، اللہ اکبر، صرف اپنی انا اور اپنی ضد اور اپنی اکڑ کی بنیاد پر برسہ برس بھائیوں میں بات نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، یہ وہ مسلم معاشرہ ہے جس کی بنیاد تعلیمات پہ ہے۔ اللہ اکبر، کہ سگے بھائی تو بھائی، اسلامی اخوت کا معاملہ یہ ہے کہ تمہیں درس دیا گیا جو 3 دن تک بغیر کسی اللہ اکبر اسلامی اور شرعی عذر کے کلام نہ کرے، اس نے دین اسلام کو ہلکے میں لے لیا۔ یہ دین اسلام کی تعلیمات ہیں اور مذہب اسلام کے ماننے والوں کی روش کچھ اور ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو عرض کرنے کا مقصد و مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو متواضع بنانا ہے، اپنے آپ کو جھکنا سکھانا ہے، اپنی عقل کو ختم کرنا ہے، اپنی انا کو ختم کرنا ہے، اپنی ضد کو ختم کرنا ہے۔ معزز سامعین باوقار، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ باطنی مرض اتنا ہولناک ہے، اتنا اللہ اکبر انسان کو تباہ و برباد کرنے والا ہے کہ روایات شاہد ہیں، اللہ اکبر، اس سے عبادت و ریاضت بھی ختم ہو جایا کرتی، عبادت و ریاضت بھی ختم ہو جایا کرتی۔ یہ نخوت، یہ اپنی عقل، اللہ اکبر، پھر یہ اندر پیدا ہو، انسان پوری رات عبادت کرے اور اس عبادت کو اپنی انا کا ذریعہ بنائے، پوری رات عبادت کرے اور سونے والوں کو اپنے سے کمتر جانے، تو روایات کے اندر آیا پھر اس کی عبادت کا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ سونے والے تو سوتے رہ گئے، انہوں نے کوئی عبادت نہیں کی، ان کا معاملہ، لیکن تو نے کیا کیا؟
عبادت تو تو نے کر لی لیکن اپنے آپ کو اس عبادت کے ذریعے سے افضل و اعلیٰ سمجھ لیا۔ معزز سامعین باوقار، ایک روایت کریمہ کے اندر آیا، حدیث پاک کے الفاظ ہیں، بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا عابد و زاہد شخص رہا کرتا تھا، بڑی عبادت و ریاضتیں اس نے کی تھی، اللہ اکبر، ایک مجلس لگایا کرتا تھا اور لوگوں کو واعظ و تبلیغ کیا کرتا تھا، لوگوں کو تدریس کیا کرتا تھا، لوگوں کو میں تبلیغ کیا کرتا تھا، درس دیا کرتا تھا۔ اور اسی زمانے میں ایک بڑا شرابی شخص، اللہ اکبر، تھا تو مسلمان ہی لیکن بڑا شرابی تھا، شراب پیتا تھا اور دن بھر نہ اس کو کسی عبادت کا پتہ تھا نہ کوئی ریاضت کا پتہ تھا، بس اپنی شراب کے نشے میں دھت رہا کرتا تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ میں فلاں عابد کی عبادت گاہ میں جاؤں، اس کی مجلس سے فیض یاب ہو جاؤں۔ اللہ اکبر، تھا بڑا شرابی لیکن اس کے دل میں یہ خطرہ تو پیدا ہوا۔ معزز سامعین، جیسا کہ میں نے عرض کیا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تمہاری جیسی نیت ہوگی تمہیں ثواب بھی ویسا ہی ملے گا، جیسا تمہارا اخلاص قلب ہوگا تمہیں عطا بھی ویسی ہی ملے گی۔ معزز سامعین باوقار، تو وہ شرابی یہ ارادہ کرتا ہے کہ میں فلاں عابد کے پاس جاؤں گا، اس کی مجلس سے فیضیاب ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر، چنانچہ وہ شرابی شخص شراب کے نشے میں دھت اسی حالت میں اس عابد کی مجلس میں آیا۔ اللہ اکبر، اس عابد کی مجلس میں آنے کے بعد اس عابد نے اس شرابی کو دیکھا اور اس سے کہا، تم شراب کے نشے میں دھت ہو اور تمہارا معاملہ، تمہارا کردار، تمہارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ میں اپنی مجلس میں تمہیں جگہ دوں۔ اللہ اکبر، کہا تم میری مجلس میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہو۔ اللہ اکبر، گویا اس عابد نے اس شرابی کو حقیر اور کمتر جانا اور اسے اپنی عبادت گاہ سے دور کر دیا، اپنی مجلس سے بھگا دیا۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ مذہب اسلام کی تعلیمات پر۔ اللہ رب العزت نے اس وقت کے نبی کو وحی کی اور پیغام دیا کہ تم اس عابد کے پاس بھی جاؤ، اس شرابی کے پاس بھی جاؤ اور دونوں کو یہ حکم سناؤ کہ دونوں اپنی عبادتوں کی ابتدا از نو کریں۔ فرمایا گیا دونوں اپنی عبادتوں کی ابتدا پھر سے کریں، اس لیے کہ میں نے شرابی کے اخلاص اور اس کی نیت کی درستگی کے باعث اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیا، اور عابد کے تکبر کی بنیاد پر، عابد کی کبریائی کی بنیاد پر، عابد کے اپنے آپ کو افضل و اعلیٰ سمجھنے کی بنیاد پر اس کی سابقہ نیکیوں کو مٹا دیا۔ فلہذا دونوں کو حکم دو کہ وہ از سر نو ابتدا کرے اور اس کے بعد تقابل کرے کہ کون اعلیٰ ہے کون افضل ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو یہ باطنی امراض، یہ حسد ہے، یہ تکبر ہے، یہ چغلخوری ہے، یہ غیبتیں کرنا ہے، برائیاں چاہنا ہے، ایک دوسرے کے حوالے سے اپنے دل میں بغض کو پیدا کرنا، کینہ رکھنا، اللہ اکبر، معزز سامعین باوقار، یہ ہرگز مقبول اعمال نہیں ہیں، یہ عبادتوں کی مقبولیت کو روکنے کے ذرائع ہیں۔ اپنے دلوں کو پاک و صاف کریں۔ آج ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ آج دیکھا یہ گیا، کوئی اعلیٰ خاندان والا ہے تو وہ اپنے سے کم تر خاندان، بلکہ یہ لوگوں نے بنا لیا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے کسی خاندان کو اللہ اکبر افضلیت اور اعلیٰ ہونے کی سند نہیں عطا کی گئی، بلکہ قرآن کا نقطہ نظر تو یہ ہے، قرآن کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں افضل و اعلیٰ وہی ہے جو تم میں زیادہ تقوی والا ہے۔ مصطفیٰ کریم نے فرمایا کسی آدمی کو، کسی خاندان کو دوسرے خاندان پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی نسب کو دوسرے نسب پر کوئی بلندی حاصل نہیں ہے، بلندی کا معیار صرف اور صرف گناہ اور عبادت ہے۔ جو عابد ہوگا، جو عبادت کرنے والا ہوگا، اسے گناہگار پر سبقت حاصل ہوگی، وہ افضل و اعلیٰ ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ نسب پر اترانا، یہ خاندان کی اللہ اکبر بلندی پر اترانا، یہ مسلمانوں کا وتیرہ نہیں ہے۔ معزز سامعین باوقار، اپنے آپ کو اس سے بھی بچانا چاہیے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث پاک کے اندر آیا، بندے مومن اپنے آپ کو جھکاتا ہے، ایک درجہ جھکاتا ہے تو رب تبارک و تعالی علیین میں اس کو جگہ عطا فرماتا ہے، اور بندے مومن ایک درجہ اپنے آپ کو اٹھاتا ہے،
اپنے آپ کو متکبر بناتا ہے، رب تبارک و تعالی اسے اسفل سافلین میں جگہ عطا کر دیتا ہے۔ معزز سامعین باوقار، تو ان ساری برائیوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے۔ جہاں ہم اپنے جسم کی ظاہری بیماریوں کا خیال رکھتے ہیں کہ فلاں بیماری میں مبتلا نہ ہو جاؤں، میرے ہاتھ کو اس طرح کی تکلیف نہ ہو، میرے پیر کو اس طرح کی تکلیف نہ ہو، تو ان ظاہری بیماریوں کے ساتھ ساتھ ان باطنی امراض سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ ظاہری جسم تمہاری دنیا کو نقصان کرے گی، تمہارے جسم کو نقصان کرے گی، لیکن یہ باطنی امراض تمہاری آخرت کا نقصان کرے گی۔ معزز سامعین باوقار، وقت کی قلت دامنگیر ہے، دوران گفتگو اگر کسی قسم کی کوئی غلطی خامی ہوئی ہو، آپ تمامی حضرات کو گواہ بنا کر توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ مولا میری توبہ کو قبول فرمائیں، جو کچھ بیان ہوا اس پر سب سے پہلے مجھے اور پھر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔